آپ جو ہے بدگمانی پیدا کر کے دین کا کام نہیں کر سکتے. بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جن کو عالم سے اتنی سخت نفرت ہے، اتنی سخت نفرت ہے کہ عالم کا عین بھی سننا نہیں چاہتے. ایک ماحول بنا کر کے رکھا ہے، عالم کچھ نہیں کرتے، عالم کچھ نہیں کرتے، جامعہ سلفیہ کچھ نہیں ہے، وہاں جاؤ نہیں، وہاں عالموں سے بات مت کرو. کھلے عام نام لے کر کے بولتے ہیں، علماء اکرام کا نام لیتے ہیں، جامعہ کا نام لیتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جامعات کا نام لیتے ہیں، تمام مدارس کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں سب بیکار ہیں. ارے بے وقوفوں، اللہ کا شکر مناؤ، اللہ کا فضل جو ہے قبول کرو کہ یہ اتنی بڑی جماعت ہے جس نے تم لوگوں کو دین پر ابھی قائم رکھا ہے. ہو سکتا ہے چند علماء اکرام، چند عالم دین کا کام کم کرتے ہوں، کوئی زیادہ کرتے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ترم خان سمجھو کہ اب کوئی کچھ کرنے والا ہے ہی نہیں. جب حدیث پر اعتراضات ہوتے ہیں، حدیث کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، تو علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی کھڑا ہوتا ہے جواب دینے کے لیے. جب حدیث پر اعتراض کیا تھا، انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے. جب سارے علماء کرام دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی علامہ رئیس احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی پیدا کرتا ہے. جب مناظرے کی ضرورت ہوتی ہے، سامنے والا زبان سے بات کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صفی الرحمان مبارک پوری جیسا آدمی پیدا کرتا ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور ابھی بھی مولانا علی حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تبارک و تعالی انہیں غریق رحمت کرے، ان کے اوپر رحمت برکت نازل کرے اور قبر کو نور سے منور کرے، جنت الفردوس عطا فرمائے. کیا چھوٹی موٹی شخصیت تھی وہ؟ کیا ایسی ویسی شخصیت تھی؟ انہوں نے دین کا کتنا کام کیا، اندازہ ہے آپ لوگوں کو. آج بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ارے ہر سال سینکڑوں علماء کو پیدا کرنا، بھلے وہ علماء اپنی لائن چھوڑ کر کے معاشی تنگی کی وجہ سے دوسری لائن پکڑ لے رہے ہیں، وہ علیحدہ الگ بات ہے، لیکن پیدا تو ہو رہے ہیں 100 علماء، کھڑے تو ہیں اپنا سینہ لے کر کے. کوئی اعتراض ہوتا ہے، کھڑے تو ہیں جواب دینے کے لیے. کوئی کو کوئی سوال ہے نحو صرف کے بارے میں، عربی کے بارے میں، حدیث کے بارے میں مفہوم سمجھنا ہے، یا قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھنا ہے، اپنے محلے کے ہی لیول پر کام تو کر رہے ہیں، بھلے وہ لائن بدل دے رہے ہیں. معاشی تنگی، آپ نے کسی لائن کا تو چھوڑا نہیں ہے انہیں. ابھی پھر بولوں گا میں، جمعہ پڑھانے آئے گا تو تمہیں کرایہ بھی نہیں دینا ہے. ایک بسکٹ اس کے سامنے 5 روپے کی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. ایک گلاس پانی اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہو. جو کروڑپتی اربپتی علماء ہیں ان کے سامنے 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہو. اور جن کو زیادہ ضرورت ہے، جو زیادہ معاشی تنگی کے شکار ہیں، ان کو کوئی ایک آنکھ بھر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. تو کیا کریں گے؟ پہلے آپ اپنے عمل کو تو دیکھو. نوجوان علماء کرام کو آپ نے کسی لائق کا سمجھا ہی نہیں. آپ سمجھتے ابھی اس کو تجربہ نہیں ہے، ابھی علم نہیں ہے، ابھی جذبہ ہے، ابھی خون گرم ہے. یہ سب الفاظ استعمال کر کے آپ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہو. بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا. جو آپ نے حشر کیا ہے نوجوان علماء اکرام کا، یہ چھوٹے چھوٹے علماء اکرام جو جدید فارغین ہوتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، اپنا کرایہ خرچ کرتے ہیں، اپنا کرایہ خرچ کر کے بہت کم مسجدیں. پھر میں بول رہا ہوں، بار بار بولوں گا، جتنا برا لگے گا اتنا بولوں گا. اس لیے بولوں گا کیونکہ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا. آپ نے علماء اکرام کو کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ یہ جو نوجوانوں کی بے راہ روی پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اس میں بڑوں کا بہت بڑا دخل ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. ایک صاحب نے بولا مولوی صاحب لوگ کی تنخواہ 7,000 6,000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی لیٹسٹ بات ہے. اور بیان کیا دیتے ہیں کہ 7,000 8,000 10,000 بہت ہے. کتنا چاہیے مولانا مولوی لوگ کو؟ یہ تمہاری ذہنیت ہے. اور تم چاہتے ہو کہ علماء اکرام دن رات اخلاص کے ساتھ تمہاری پیچھے 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 لگے رہیں. ذرا سا منہ کھول دے تو کہتے ہو کہ لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے. اب یہ مولانا لگام میں نہیں ہے، لگام سے باہر چلے گئے ہیں. یہ تمہارے الفاظ ہوتے ہیں. میں تھوکتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر. اور اگر جماعت اس پر کوئی کام نہیں کرتی، ذمہ داران اس پر کام نہیں کرتے، تو میں ان پر بھی افسوس کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کوئی قانون نہیں بناتے ہیں، کوئی رولز ریگولیشن نہیں بناتے ہیں، پابند نہیں کرتے ہیں مسجد کے ذمہ داروں کو کہ جو مالدار ہے اس کو دو مت دو، ہم سے مطلب نہیں ہے. لیکن عام علماء اکرام جائیں گے، جو انکار کرے اس کو مت دو. لیکن جو انکار نہیں کرتا ہے، جس کو حاجت ہے، ارے یہ علماء اکرام بڑے اخلاص والے ہیں، زبان نہیں کھولتے کہ میں کس سے بھیک مانگ کر کے آیا ہوں.
کس سے قرضہ مانگ کر کے میں آٹو کر کے اور کرایہ کر کے بھاڑا کر کے میں یہاں آیا ہوں نماز پڑھانے؟ نہیں کھولتے زبان. اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مقام مرتبہ دیا، اتنا اخلاص دیا ہے، اتنا ان کے اندر للہیت ہے، اتنا ان کے اندر شرم حیا ہے، اتنا ان کے اندر شرم حیا ہے. ہمارے ذمہ داران 50 میٹنگ کرتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، یہاں تقریر وہاں تقریر. آج تک ہمارے ذمہ داران بیٹھ کر کے یہ میٹنگ نہیں کر پائے، یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہر مسجد کے اندر جانے والے خطیب کو اتنا پابندی کے ساتھ آپ کو دینا پڑے گا. آج تک نہیں کر پائے. کیوں نہیں کر پائے بھائی؟ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ نے قانون بنایا ہے، آپ نے رول ریگولیشن بنایا، بول دو اگر نہیں کرو گے تو ہم اپنے عالم کو نہیں بھیجیں گے. اپنا پڑھاؤ، اپنا انتظام کرو، پڑھاؤ. ذمہ دار کو اپنے جیب سے نہیں دینا ہے، ذمہ دار کو اپنے جیب سے نہیں دینا ہے، وہ مسجد کے بیت المال سے اٹھا کر کے دے رہا ہے. تو یہ حال ہے. جس دن اپنے جیب سے دینا ہوگا اس دن کیا حال ہوگا. میرے بھائیوں، یہ مت سمجھو ہم کوئی بھکاری لوگ ہیں. اللہ کا فضل، اللہ نے نوازا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ نے فقیر بھکاری نہیں رکھا ہے. اللہ نے ہمیں بڑا اچھا رزق دیا ہے. بہت اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے. میں عام اپنے ساتھیوں کے بارے میں بول رہا ہوں، خود اپنے بارے میں بول رہا ہوں. میں کتنا بھی مالدار ہوں، لیکن آپ کو ایک قانون بنانا پڑے گا. ہمارا پتی ہوں گے، خراب پتی ہوں گے، لیکن آپ کو مسجد کے اندر آنے والے امام کے لیے قانون بنانا پڑے گا. چاہے کتنا مالدار امام آئے مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے، آپ کو اس کا حق دینا پڑے گا. اللہ یہ کہ وہ کہہ دے کہ نہیں، آپ اس کو دوسرے کام میں استعمال کر لیں بس. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے، آنے والے وقت میں بہت پچھتاؤ.